پر یہ گانے ہو رہے ہیں تو بتائیے نہ ان کا کردار ٹھیک نہ ان کے اعمال ٹھیک، صرف دکھاوے کے لیے چاپلوسی کر کے یہ روب بتایا ہے کہ محبت کی بات کرو. ہم کہتے ہیں محبت کی ان سے بات کی جائیں گی جو نبی کا وفادار ہو، اور جو نبی کا غدار ہو اس سے محبت کی بات نہیں کی جاتی. ہم لڑنے کی بات نہیں کرتے، ہم مارنے کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جو گندگی ہے اس کو نکال کر پھینکو. اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی بدعقیدہ ہو کیسا ہی تمہارا عزیز ترین ہو، دودھ سے جیسے مکھی گر جائے نکال کر پھینک دی جاتی ہے ویسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو. اور اگر تم نے نہیں نکالا تو یہ تو چند سالہ چند روزہ زندگی ہے، 60 سال 65 سال کی. جواب پھر اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. جب نبی پاک سے سامنا ہوں گا اور آپ جائیں گے کہیں گے پر یا رسول اللہ شفاعت کیجئے سرکار میری، میں گناہگار ہوں، میں آپ کا امتی ہوں. اس وقت آقا کہیں گے کس منہ سے شفاعت کے لیے آیا ہے؟ میرے غدار کو اپنی بیٹیاں دیتا تھا، میرے گستاخ کی گھر کی لڑکیاں لاتا تھا، آج مجھ سے طلب کرنے آیا ہے. اب جا جس کام کے لیے جس مفاد کے لیے تم نے سب کیا وہیں سے وہ سب لیتا. دنیا داری کے لیے کیا نا، 60 سال 70 سال کی دنیا داری کے لیے دوگلا بنایا. کتنے سال جیو گے؟ 100 سال. اور اس کے بعد نہ ایک قبر میں وہابڑا آنے والا ہے. ارے قبر پہ تو چھوڑو، مرنے کے بعد یہ فاتحہ پڑھنے بھی قبر پہ نہیں آتی، کیونکہ اس کے نزدیک تو قبر پہ جانا ہی شرک و بدعت. ایسے لوگوں سے آپ وفاداریاں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت کے سلوک کر رہے ہیں، محبت نبھا رہے ہیں، تو خدا کے واسطے ان سے بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ. یہ کام نہیں آئیں گے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا. 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، بڑی قلیل اور مختصر زندگی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، بس اس حدیث پر میں اختتام کر رہا ہوں. حضرت یوشع علیہ السلام ایک نبی گزرے، حضرت موسیٰ کے بعد قوم بنی اسرائیل میں مبعوث کیے. 6 لاکھ کی آبادی حضرت یوشع علیہ السلام. 3 لاکھ لوگ وہ تھے جو ایمان لائے اور 3 لاکھ وہ تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا، اسلام لانے سے انکار کر دیا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے یوشع تیری قوم پر میں عذاب نازل کر رہا ہوں، اے یوشع تو اکیلا تنہا اس قوم کو چھوڑ کے نکل جا. عرض کی خالق کائنات ان میں 3 لاکھ تو وہ ہے جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے نبی تیرے رسول موسیٰ پر ایمان ہے، توریت کو پڑھتے ہیں. اے رب کائنات انہوں نے مجھے نبی تسلیم کیا، تو کیا تو ان 3 لاکھ لوگوں پر بھی عذاب نازل کرے گا؟ رب نے فرمایا اے یوشع صرف تو تنہا اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل، پوری قوم تباہ کی جائیں گی. ان 3 لاکھ لوگوں پر بھی میں عذاب نازل کرنے والا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، اور وہ 3 لاکھ وہ بھی مارے جائیں گے جو کفر کرتے ہیں، میرا انکار کرتے ہیں. تو حضرت یوشع نے عرض کیا مولا جب وہ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں کس جرم کی وجہ سے عذاب نازل کریں گا؟ اللہ نے فرمایا صرف اس وجہ سے کہ وہ مجھ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن میرے گستاخوں سے اور جو میرے منکر ہیں ان سے دوستیاں بھی کرتے ہیں، ان سے الگ نہیں ہوتے، ان سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے. چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے عذاب آیا پورے 6 لاکھ کی قوم تباہ. تو صرف یہ کہہ کے نہیں بچ جاؤں گے ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ان کا عقیدہ. ارے تیرا عقیدہ مضبوط ہے تو اس کے ساتھ ہے کیوں تو؟ ارے جب تو ایماندار اور دیانتدار ہے تو چور کے ساتھ تیری دوستی کیسے ہے؟ چور سے تو نفرت ہونی چاہیے نا، چور سے دوستی بھی رکھے، وہ چوری کرتا میں تھوڑی کرتا ہوں. لیکن چور کی دوستی بھی جو ہے آدمی کو بدنام کرتی. مولا کائنات فرماتے لوگوں تمہاری اپنی پہچان تمہارے دوستوں سے، دوست سے آدمی کو پہچانا جاتا ہے. تو ان کی صحبتوں میں رہوں گے، ان سے رشتہ داریاں کروں گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر کیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں بدعقیدہ کی صحبت سے بھی بچو، بیمار پڑ جائے انہیں دیکھنے نہ جاؤ، مر جائے ان کے جنازوں میں شریک نہ ہو، نہ انہیں لڑکیاں دو نہ ان کی لڑکیاں دو. اور شعب الایمان حدیث کی کتاب ہے، جاؤ میں صرف حوالہ دکھانے کا ذمہ دار ہوں، کسی کو برا لگے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ممبر کا تقاضا ہے، میں وہی بولتا ہوں جو میرے نبی نے بولا، چاہے میرا عمل خود اس پر نہ ہو لیکن مجھے بولنا وہی ہے جو حدیث بولتی ہے، جو قرآن بولتا ہے. تمہیں ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے کہیں بھی جاؤ، مجھے کیا لینا دینا. میرا ممبر کا تقاضا ہے کہ مجھے حق بولنا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں بولنا ہے. جاؤ شعب الایمان اٹھاؤ حدیث کی کتاب، سنن ابن ماجہ اٹھاؤ. تمہارے پاس ہو سکتا ہے شعب الایمان کتاب تمہیں نہ مل پائے، امام طبرانی کی معجم الکبیر میں دیکھو یہ حدیث موجود ہے، ہو سکتا ہے معجم الکبیر تمہارے پاس نہ ہو. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد بھی تمہیں نہ مل سکے تو کم از کم سنن ابن ماجہ تو مل جائیں گی. یہ تو عام کتاب ہے نا.
جاؤ کسی بھی مدرسے سے کہو کہ جاؤ ہمیں سنن ابن ماجہ دکھاؤ، کتاب النکاح میں یہ حدیث مل جائیں گے آپ کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بڑی سخت حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی بددین کو، بد عقیدہ کو اپنی بیٹی نکاح میں دیا، اس نے اپنی بیٹی پر کتے کو چڑھا دیا۔ یہ میرا قول نہیں ہے، میرا جملہ نہیں ہے، یہ نبی کا جملہ ہے۔ میری ذمہ داری صرف حوالہ بتانا۔ مسند احمد دیکھ لو، حدیث موجود، امام طبرانی کی معجم الکبیر، حضرت امام بہقی کی شعب الایمان بھی حدیث موجود۔ اور یہ کتابیں نہ ہو تو جاؤ سنن ابن ماجہ حدیث کی سیاستہ میں موجود ہے کتاب، اس کی کتاب النکاح میں حدیث دیکھ لو۔ آقا نے کہا جس نے اپنی بیٹی کو بد عقیدہ کے نکاح میں دے دیا، اس نے اپنی بیٹی پر کتے کو چڑھا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت تلاوت کی، راوی کہتے ہیں کہ حضور نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ حق کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، چاہے مانو چاہے نہ مانو۔ تم مانو گے تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں مانو گے خود اپنا نقصان کرو گے۔ تمہارے کہنے سے دین نہیں چلے گا، تم کہو گے ملاؤں کے جھگڑے ہمیں کیا کہنا ہے، ہم کو تو بھائی چارگی رکھیے، بھائی چارگی جو کرنا ہے کیجیے، آپ کی مرضی، آپ کو کھلی چھوٹ ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، جو پرچے میں لکھنا ہے لکھ دیجیے، رزلٹ وہی سنایا جائے گا جو اللہ رسول نے فرمایا، رزلٹ اسی کے مطابق ہوگا۔ شریعت رسول کے کہنے پہ چلیں گی، آپ کے کہنے پہ نہیں چلیں گی۔ رسول نے کہا جس نے بد نکاح کو دی، نکاح ہی نہیں ہوا، آپ کہیں گے نہیں ہم تو کریں گے، ہم تو کریں گے، تیرے ہونے سے ہو جائے گا، مانتے رہے۔ کوئی سور کھائے اور بولے میں تو کھاؤں گا، تو کھا بھائی، اللہ کے نزدیک حرام ہے تو حرام ہے، قیامت کے دن اس کا تجھے جواب دینا ہے، ہمیں جواب نہیں دینا، ہماری ذمہ داری بتانا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما علینا الا البلاغ، اے حبیب کہہ دے ہمارا کام پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا۔ سورہ یاسین میں یہ آیت، اس لیے ہر خطیب جب بیان ختم کرتا ہے تو یہ آیت کیوں کہہ پڑتا ہے، یہی آیت پہ بیان کیوں ختم ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارا کام پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا، ہم پہنچا کر بری ہو گئے۔ نہیں مانو گے جواب تمہیں دینا ہے، ہمیں نہیں دینا ہے۔ بس یہی میں دعا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے اور ہماری نسلوں کو سنی بنائے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔